حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار۔ محترم حاضرین، ماہ شعبان کا اب یہ نصف آخر چل رہا ہے اور جلد ہی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اپنی مختصر زندگی میں ایک بار اور رمضان کے استقبال کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اگر آپ اپنے گرد و پیش پہ نظر ڈالیں تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ کچھ لوگ جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ان کا وقت پورا ہو گیا، وہ چلے گئے دنیا سے، اور گزشتہ رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ یہ رمضان ہم میں سے کس کی زندگی کا آخری رمضان ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ رمضان تک نہ پہنچ سکے، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ نماز کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو تو اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو، اور اگر متعین طور سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ نماز اس کی زندگی کی آخری نماز ہے تو کتنا دل لگا کے پڑھے گا، کس کیفیت کے ساتھ پڑھے گا، تو کسی کو نہیں معلوم۔
کہ ہماری کون سی نماز آخری ہے، ہماری کون سی سانس آخری ہے، زندگی کوئی بھروسہ نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں ایک آدمی سوتا ہے، سوتا ہی رہ جاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ ایک طرح سے روزانہ موت کا تجربہ ہوتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ایک طرح کی موت ہے، اٹھ جاتے ہیں تو وہ باس بادل موت ہے۔ چنانچہ اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نئی زندگی دی، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آتی جاتی سانسوں کا سلسلہ کب رک جائے گا کوئی نہیں جانتا۔ تو ہمیں رمضان کے استقبال کی تیاری کرنی چاہیے، رمضان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، رمضان کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ رمضان کئی پہلوؤں سے بہت اہم ہے۔ ایک اہم پہلو یہ ہے کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے، اور اس کا نزول ہوا ہے رمضان المبارک میں، تو یہ شہر القرآن ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان، روشنی کا سرچشمہ ہے، رہنما کتاب ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن کے اندر واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور واضح دلائل حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ تو سب سے بڑی نعمت ہے، عظیم الشان نعمت۔ قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا ناحق ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو کیا چیز پسند ہے، اللہ کو کیا چیز ناپسند ہے، صراط مستقیم کیا ہے، گمراہی کا راستہ کیا ہے۔ قرآن ایک روشنی ہے، قرآن ایک رہنمائی ہے، قرآن ایک گائیڈ بک ہے۔ قرآن اگر نہیں تو آدمی اندھیرے میں ہے۔ تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن جیسی عظیم الشان نعمت یہ رمضان کے مہینے میں ہمیں ملی۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو لوگ بھی رمضان کا مہینہ پائیں وہ اس کا روزہ رکھیں، فرض ہے یہ۔ رمضان کے روزے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمسین، اسلام کی عمارت 5 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے، 5 ارکان ہیں بنیادی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا ستون یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کا اعلان کیا جائے۔ دوسرا ستون کیا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسرا ستون ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ چوتھا ستون ہے وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا جائے۔ اور 5واں ستون ہے وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ زندگی میں ایک بار حج کا فریضہ انجام دیں۔ یہ 5 بنیادی ارکان۔ تو ان 5 بنیادی ارکان میں ایک اہم رکن روزہ ہے، رمضان کا روزہ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اب چونکہ روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے اس لیے اس میں رخصت بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور دوسرے دنوں میں اتنے روزوں کی اسے قضا کرنی ہو۔
اس کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ بیماری کی وجہ سے 4 روزہ چھوٹ گیا تو وہ 4 روزے قضا کرے گا، یا سفر کی وجہ سے چند روزے چھوٹ گئے تو بعد میں ان روزوں کی قضا ہوگی۔ ایک سہولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم کو سختی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ شریعت کا اصول ہے جہاں کوئی مشقت آتی ہے وہاں آسانی آ جاتی ہے۔ سفر میں مشقت ہے تو مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، نماز میں بھی رعایت ہو جاتی ہے۔ مسافر کے لیے قصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا، عصر کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا، اور عشاء کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا۔ تو نماز میں بھی مسافر کو رعایت دی گئی ہے۔ اور روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو مریض کے لیے بھی رعایت ہے اور مسافر کے لیے بھی رعایت ہے۔ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، اور یہ رخصت اس لیے ہے تاکہ تعداد پوری ہو جائے، رمضان کے روزے میں جتنی کمی ہے اس کی تکمیل ہو جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے تو تم اس کی کبریائی کا اعلان کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے حکم کو بجا لاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فضیلت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کا مہینہ ہے، روزے کی عبادت اسی مہینے میں انجام دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ روزے کی یہ اہمیت ہے، روزے کی یہ فضیلت ہے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ ماہ سیام کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے، اس لیے اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کی ایک اہمیت اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور رمضان میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے، سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قیام کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، عبادت کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جنت کی طرف بڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور برا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور رمضان میں بھی کسی کو نیکی کی اگر توفیق نہ ملے تو بہت بد نصیب انسان۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے، وہ پہلے زینے پہ انہوں نے قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا پھر کہا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا کہا پھر آمین۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ انسان بہت بد نصیب ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، جبکہ صورتحال یہ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، ایمان لانے والوں درود و سلام کا اہتمام کرو۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود و سلام نہ بھیجے وہ اللہ کی رحمت سے محروم۔ تو میں نے کہا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ آدمی جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے
اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے وہ نامراد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ والدین کی خدمت یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور خاص طور سے جب کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، معذور ہو جائیں، تو ان کی خدمت کرنا اور ان کی دعائیں حاصل کرنا یہ ایک نیک اولاد کی علامت ہے۔ اور تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے وہ اللہ کی رحمت سے محروم، نامراد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس مہینے کی اہمیت ہے کہ اس میں نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ رمضان کے مہینے میں فرشتے کہتے ہیں کہ نیکی کرنے والوں آگے بڑھو، تمہارے لیے موسم بہار آ گیا ہے، اور برائی کا ارادہ کرنے والوں پیچھے ہٹو۔ رمضان میں بھی تم کو توفیق نہیں ہو رہی، رمضان میں بھی تم گناہ کرتے ہو۔ تو یہ انتہائی بابرکت مہینہ، انتہائی فضیلت والا مہینہ، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اس مبارک مہینے کے استقبال کی شایان شان تیاری کرنی چاہیے۔ اس کا استقبال کیسے کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خوشی محسوس کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک بار اور ہمیں رمضان کا استقبال کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان آنے والا کھانا پینا بند ہو جائے گا، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دامن میں نیکیاں بھر سکتے ہیں، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو خوشی محسوس ہو، مسرت محسوس ہو۔ جیسے جب کوئی سیزن آتا ہے تو تاجر بہت خوش ہوتے ہیں کہ بکری ہوگی، اور اس کی تیاری کرتے ہیں پہلے سے، اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اب سیزن آ گیا ہے، لگن آ گئی ہے، خوب بکری ہوگی، خوب کمائیں گے۔ تو اسی طریقے سے خوشی ہونی چاہیے، مسرت ہونی چاہیے کہ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، اور ہمیں اپنی مختصر زندگی میں ایک بار اور اس کا خیر مقدم کرنے کی ہم کو توفیق مل رہی ہے۔ خوشی اور مسرت محسوس کیجیے۔ دوسری بات یہ، عزم کیجیے، ارادہ کیجیے پکا کہ ہم اس مبارک مہینے کی ساعتوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ بغیر ارادے کے کوئی چیز نہیں حاصل ہوتی۔ جب تک ارادہ نہ ہو، جب تک عزم نہ ہو، جب تک حوصلہ نہ ہو، موسم آئے گا چلا جائے گا، سونے والے سوتے رہیں گے، اور جو لوگ مستعد ہوں گے، عزم اور ہمت والے ہوں گے، وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، پکا ارادہ کیجئے کہ ہم اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھائیں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور تیسرا کام یہ کیجئے کہ اس کے لیے ایک منصوبہ اور ایک پلان بنا لیجیے۔ منصوبہ بندی ہو، پلاننگ ہو کہ ہم کس طرح سے اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ روزوں کا اہتمام کرنا ہی ہے، روزے تو فرض ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرنا ہی ہے، نماز تو فرض ہے۔ نوافل کا اہتمام کیسے ہوگا؟ قیام لیل کس طرح سے کریں گے؟ قرآن مجید سے فائدہ کس طرح سے اٹھائیں گے؟ کیا ہماری پلاننگ ہوگی؟ روزانہ کتنی تلاوت ہوگی؟ کتنا مطالعہ ہوگا؟ درس قرآن کی مجلسوں میں ہماری کتنی شرکت ہوگی؟ تو ایک ڈائری میں، ایک کاپی میں اپنا ایک پلان بنانا چاہیے، اس لیے کہ اگر پلان کے تحت کوئی کام ہو تو اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ صبح سے لے کر کے رات کے سونے تک کا ایک منصوبہ ہونا چاہیے۔ سحری کے وقت ہم اٹھیں گے اور اس کے بعد سے لے کر کے رات کے سونے تک اس کا اگر ایک منصوبہ بنا لیں ہم، کوئی بھی کام اگر وہ مسلسل ہوگا
تو چاہے کم ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر برکت ہوگی، اس کے اندر خیر ہوگا۔ روزانہ 1 پارہ ہم پڑھیں گے تو 1 مہینے میں 30 پارہ ہو جائے۔ تسلسل ہونا چاہیے، مداومت کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہیے، اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ تو اس کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ رمضان سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں گے۔ دعوتی کام بھی کریں گے، اصلاح کا کام بھی کریں گے، اور لوگوں کے اندر بیداری لانے کی کوشش کریں گے، رمضان کی برکتوں کی طرف متوجہ کریں گے، اور رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے پروگرام کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ رمضان آ رہا ہے، برکت کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، پہلے سے ہمیں تیاری کرنی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، عام طور سے تیاری تو لوگ کرتے ہیں، لیکن تیاری کھانے پینے کی زیادہ ہوتی ہے کہ افطار میں کیا ہوگا اور سحری میں کیا ہوگا اور تراویح کی بعد کیا کھائیں گے، یہی سب تیاری زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تیاری کم ہوتی ہے کہ ہم عبادت کیا کریں گے، روحانی فائدہ کیا اٹھائیں گے، نیکیاں کس طرح سے کمائیں گے، یہ اصل پلاننگ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بجائے باقی چیزوں میں زیادہ ہے۔ رمضان تو اس لیے آتا ہے کہ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس پہ ذرا کمی ہو جائے، اس لیے کہ اس سے تو سستی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ کھانے پینے پر اتنی توجہ نہیں ہونی چاہیے، اصل توجہ تو یہ ہے کہ اسے روحانی فائدہ کیسے ہم اٹھائیں، تو اس کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا روزہ چھوٹا ہوا ہے، اب تک اس نے قضا نہیں کیا ہے، تو رمضان سے پہلے قضا کر لینا چاہیے۔ یہ بات انتہائی غیر مناسب ہے کہ دوسرا رمضان آ جائے اور ہمارے قضا روزے باقی رہ جائیں، تو اولین فرصت میں کرنا چاہیے۔ کب آدمی دنیا سے چلا جائے تو وہ اس کے اوپر ایک قرض رہے گا، تو اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو فوراً جو ہے اس کی تلافی کرنا چاہیے اور اپنے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے جو چھوٹے ہوئے۔ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اپنی کوتاہیوں کے لیے، اپنی لغزشوں کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ اور استغفار بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ اہل ایمان وہ ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کر دیتے ہیں یا گناہ کر کے اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے، ذَكَرُوا اللَّهَ، تو انہیں فوراً اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ سوچتے کس کی خلاف ورزی کر دیا، کس کا قانون ہم نے توڑ دیا، کس کی نافرمانی ہم نے کر دی، جو کائنات کا بادشاہ ہے، جس کے سامنے کسی کی چل نہیں سکتی، جس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ذکر اللہ، تو انہیں اللہ کی یاد آتی، ڈال جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے؟ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ اس کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے، اور ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت عزیز رکھتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے اہل ایمان گناہ میں لت پت نہیں رہتے، غلطی ہو جاتی ہے کبھی، جیسے ہی احساس ہوتا ہے گناہ سے دور ہوتے، اور توبہ کے لیے شرطیں ہیں، ندامت کا احساس ہو، شرمندگی کا احساس ہو، گناہ سے آدمی اپنے آپ کو دور کرے، یہ عزم کرے کہ اب میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا، اور اگر بندوں کا کوئی حق ہے تو اس حق کو اس کو واپس کرے، اس سے معافی مانگیں، اس کی تلافی کریں۔
توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرنی چاہیے، اور ابھی سے نیکیوں کی مقدار کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے۔ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تھا ایک طرح سے آپ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے، کثرت کے ساتھ رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں آپ روزے رکھتے تھے۔ رمضان کی تیاری ہے، یہ رمضان کے استقبال کی تیاری ہے کہ ابھی سے ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں، مسنون روزوں کا اہتمام کریں، اور مختلف طرح سے اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ رمضان کا ہم شایان شان استقبال کریں اور اس کی ساعتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تیاری کی توفیق دے، ابھی سے ہمیں اہتمام کی توفیق دے، اور رمضان کا مہینہ جب آئے تو اللہ تعالی ہمیں بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ پہلے سے اگر ہماری تیاری ہوگی اور اس کے لیے ہماری منصوبہ بندی اور پلاننگ ہوگی تو زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ گھر کے لوگوں کو بھی متوجہ کریں، بال بچوں کو بھی متوجہ کریں، اپنے محلے میں بھی ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان جو کہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ہمارے نوجوان رمضان کی راتوں میں وہ کھیل کود کا اہتمام کرتے ہیں، رات بھر کھیلتے ہیں۔ رمضان اس لیے تو نہیں ہے، رمضان کی راتیں اس لیے تو نہیں آئی ہیں، وہ تو عبادت کی راتیں ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کی راتیں ہیں۔ تو پلاننگ ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہم روحانی لحاظ سے اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو روحانی بیٹری ہوتی ہے اہل ایمان کی، وہ رمضان میں چارج ہوتی ہے اور اس کے بعد سال بھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر اور اللہ کی تائید کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں رمضان کے استقبال کی توفیق دے اور رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ اللہ کی جب توفیق ہوگی، اللہ کی جب تائید ہوگی تو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔